فرینڈز آف قرآن کس کا؟ سنی کا، شیعہ کا، اہل حدیث کا، یا کسی اور سیکٹ کا؟ یہ کس فرینڈز آف قرآن کو آپ لے کر چلیں گے؟ فرینڈز آف قرآن تو ایک ہی ہو سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہو سکتے ہیں. تو پوائنٹ اس کے اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں خود فرما دیا نا کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. وہی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. تو اس کی رسی تو قرآن کریم کی آیات ہیں، زندہ رسی تو وہی ہے. تو میرے پاس اگر ایک زندہ رسی موجود ہے تو پھر مجھے میرے خیال سے کسی بھی ایسی چیز کو فالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی نا. کہ جو سب سے زیادہ بھی دیکھ لیں، اگر سب سے امپورٹنٹ کیا ہوگا، اتھینٹسٹی. آپ یہ دیکھیں کہ کرسچینٹی اور اسلام کا جو بیسیکلی اسپین ہے وہ کوئی 450 سے 500 سال، کم و بیش 550 سال کا ڈفرینسیشن ہے. ہم جیسے انسانوں نے، بڑا مسئلہ یہ کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے، ہم جیسے انسانوں نے 550 سال میں بائبل کا کیا حال کیا. ڈفرینسیشن تو کچھ بھی نہیں ہے، جماعت تو ایک ہی ہے. اب ملت ابراہیمی کے ماننے والے تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور ہیں وہ بھی ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالورز ہیں وہ بھی ہیں، داؤد علیہ السلام کے جو فالوور ہیں وہ بھی ہیں. فالورز تو سب ایک ہی ہیں. مطلب پوائنٹ اس کی جماعت تو ایک ہی ہے، تمام انبیاء کی جماعت ایک ہے، ہم ہی انہی جیسے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک کتاب قرآن کریم کے علاوہ جو 1 سال سے موجود ہے وہ بالکل اسی فارم میں ہو؟ تو قرآن کریم کی آنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس میں امینڈمنٹس ہوئی نا. بیسیکلی جو بائبل میں امینڈمنٹس ہوئی، تو رات میں، زبور میں، انجیل میں، تو امینڈ تو کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے. قرآن کریم کا جو بیسیکلی چیلنج ہے دنیا کا وہ ہے ہی ہے کہ میں وہ واحد کتاب ہوں. اور یہ بیسیکلی چیلنج کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کر رہے ہیں کہ اگر میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں خود براہ راست بتا رہے ہیں کہ اگر یہ اپنی خواہش سے بات کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ان کی رگے جاں کو کاٹ ڈالتے ہیں. اب دیکھیں پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ جس کے اوپر میں اتار رہا ہوں اس کی پروٹیکشن کا لیول کیا ہے. مطلب مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس لیول کا، آپ کہہ سکتے ہیں، کانفیڈنس دے رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے اتری ہے اور اس کے اوپر آپ عمل کریں. تو مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں. اب آ گئی بات علم کی نا. پوائنٹ اس کہ بہت ساری شخصیات ہیں جو علمی شخصیات ہیں. مطلب اس کو آپ اس طرح سے کہیں کہ جو علم کا اسٹارٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کے علم کو چیلنج کر دیں اور اس کے اندر آپ کا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ذاتی مسئلہ تو نہیں ہوتا. مطلب یہ کہ میرا آپ سے کسی بھی بات کے اوپر اختلاف ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. یہ تو بالکل ایک آپ کہہ سکتے ہیں فطری چیز ہے کہ میں ایک بات میں کہتا ہوں جو آپ کو ٹھیک نہیں لگتی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اگر میں نے کلمہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد میرے اندر ایجلٹی نہیں ہے، میں آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، میں آپ کی تھاٹس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ایز اے مسلمان، دونوں کلمہ طیبہ پڑھ کے، تو میرے اندر تو پھر ایمان داخل نہیں ہوا. مطلب قرآن کریم تو مجھے ایک چیز دکھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا نور کر کیا رہا ہے. بڑی سمپل سی بات ہے کہ اب مجھے جو ہسٹری ہے اسے سبق سیکھنا ہے نا. تو اس میں ہمارے پاس ایک ابو جہل کی ایگزامپل ہے اور ایک ہمارے ساتھ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایگزامپل ہے. تو ایک نے چینج کو ایکسیپٹ کیا اور وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، اور ایک نے چینج کو ریجیکٹ کیا، اپوز کیا، وہ ابو جہل بن گئے. تو پوائنٹ اس تو اسلام تو خود بیسیکلی ایجلٹی کا درس دے رہا ہے. قرآن کریم کو تو بیسیکلی جو اس کو سمجھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز صحیح ہے وہ دماغ کا کھلنا ہی تو سب سے امپورٹنٹ ہے. اگر میرا دماغ نہیں کھل رہا، میرے اندر ایجلٹی نہیں ہے، میں کسی کی اوپینینس کو، ان کی بات چیت کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، اور میں مسلمانوں کو ہی بیسیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کے اوپر میں فتوے لگانا شروع کر دوں کہ جی یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے. تو پوائنٹ اس کے ابھی تو روزے آخرت کا میدان تو لگنا ہے نا. اس کو بیسیکلی لگنے اور سجنے دونوں چیزیں، اوبیسلی وہ کسی کے لیے لگے گا، کسی کے لیے سجے گا. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے کہ بھئی آپ نے یہ الزام لگایا تھا، اب اس کو پروف کرو. تو یا تو میرا یہ ہے کہ کسی کے اوپر الزام لگانے تک اوبیسلی یا تو میرا کوئی براہ راست اللہ تعالیٰ سے کوئی مطلب کوئی بات ہوتی ہو، وہ تو اوبیسلی نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، قرآن کریم نے ہر چیز کو اوپن کر دی ہے. تو ڈفرینس آف اوپینین کا رکھنا کوئی مسئلہ نہیں. اوبیسلی جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک اور جو بیسیکلی ان کے فالوورز ہیں، سب کے سب بیسیکلی جتنے بھی ائمہ کرام ہیں یہ ہائیلی انٹلیکچوئل پرسنالٹیز ہیں. اس طریقے سے جو باقی اگر ہم بات کر لیں جو بیسیکلی اس وقت فرقے بنتے جا رہے ہیں، وہ بھی جو لوگ تھے وہ بھی بیسیکلی صاحب علم تھے، اور ہمارا گمان یہی ہے کہ وہ سب نیک شخصیات تھیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو ڈسپیوٹ کسی چیز پہ آ رہے ہیں، وہ اولیاء کرام کے اوپر آ رہے ہیں، تو وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے مقبول لوگ تھے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بارے میں قرآن کریم میں یہ کہہ دیا ہے کہ جو ان کے اعمال تھے وہ ان کے ساتھ چلے گئے،
وہ تو عظیم الشان کام کر گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، وہ بہترین کام کر گئے. واٹ اباؤٹ یو اینڈ می، ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر یہ ہے کہ ہلاکت ہے بحث کرنے والے کے لیے. تو بحث کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے، تو سود کھانے والے کے لیے بھی ہلاکت ہے، زنا کرنے والے کے لیے بھی ہلاکت ہے. پوائنٹ اس کہ ان ساری چیزوں میں ہلاکت ہے، تو مجھے ہلاکت کی سائڈ پہ جا کے کیا کرنا ہے؟ تو جو چیز مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائی ہے جس میں مجھے عمل کرنا ہے، مجھے زیادہ ٹینشن اس کی ہونی چاہیے، نہ کہ اس کی کہ میرا ویو پوائنٹ ٹھیک ہو جائے، میرا پرسپیکٹیو ٹھیک ہو جائے، میرا فرقہ ٹھیک ہو جائے. یہ سب ضدیں ہیں. قرآن کریم میں بیسیکلی ضد کی بات کی گئی ہے، تو اسی کو ہم ضد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک شخص ہے جو کسی کو فالو کرتا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، تو مجھے اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. ہاں، میرے لیے گائیڈنس جو ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرآن کریم، کیونکہ کبھی چانسز ہیں کہ بکس میں امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں. جب بائبل کو میرے جیسے انسانوں نے نہیں چھوڑا تو اس قرآن کریم کو تو دعویٰ اللہ تعالیٰ کا ہے نا کہ وہ چینج نہیں ہو سکتی. باقی کون سی بک ہے جس کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ امینڈ نہیں ہوئی ہوگی؟ باقی جو چیز آپ سمپل سا فارمولہ یہی ہے کہ ہر وہ چیز جو قرآن کریم سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کانٹرڈکٹ کر رہی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں. باقی تو آپ کے پاس گائیڈنس کے لیے قرآن کریم موجود ہے. تو آپ اس کو یہ کہیں کہ ایک تو آپ کا سوال کہ یہ فرینڈز آف قرآن کس کا، تو فرینڈز آف قرآن ایک اللہ کا اور ایک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر مجھے پچھلے انبیاء پر بھی ایمان لانا، تو اگر میں اس کو بیسیکلی دین اسلام کو اس طریقے سے پریزنٹ کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پہلے نبی تھے یا ان کے اسٹیچر پہ بات کی جائے، تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ خاتم النبیین ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بہت بڑا مقام عطا کیا انبیاء کے اندر، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور مطلب یہ ہے کہ ان کو انبیاء کا سردار تک کا جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں خوشخبری دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حوض کوثر کی ان کو جو ہے وہ خوشخبری سنائی گئی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شفاعت کا معاملہ ان سے لنک کیا گیا. یہ سارے ان کے ایٹریبیوٹس ہیں. بٹ آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس خوبصورتی سے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت کو، ان کی تکریم کو، ان کی امپورٹنس کو اوپن کیا. اور تمام جو بیسیکلی جن نون انبیاء کی ہم بات کرتے ہیں، سارے کے سارے انبیاء اور رسول، وہ ان کے بعد ہی کیے ہیں سب کے سب. تو ایک ملت ہے، ایک جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں جماعت ہے، کوئی ڈفرینسیشن نہیں ہے. مقصد صرف ایک ہی، جب آپ ایک اللہ کو مانتے ہیں تو پھر اس کے سارے بندوں سے آپ کو محبت کرنی ہے. ہاں، طریقہ کار بتا دیا گیا ہے کہ جب لازمی سی بات ہے کہ کس کے اگینسٹ آپ نے جانا ہے اور کس کے اگینسٹ نہیں جانا. تو ہر وہ شخص جو کلمہ گو ہے، اپنی ڈفرینس آف اوپینین رکھتا ہے، ہم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے اس جواب کے لیے. اگر تو اس کو میں یہ کہوں کہ قرآن پاک ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اور ہم مسلمانوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ مسلم کے لایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو، تو انہی کی قرآن کی ہم بات کریں گے. اس میں اسی کے تمام ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے علاوہ کوشش کریں گے کہ کسی قسم کے بھی سیکٹ کو اس کے اندر، یا سیکٹ کے کسی بھی قسم کے تھاٹس کو، آئیڈیالوجی کو اس کے اندر انکارپوریٹ نہ کیا جائے. بالکل ایسے ہی ہوگا. اور میں نے تمہیں جو ہے وہ ایک بہترین امت بنایا، اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، تاکہ اب دیکھیں پوائنٹ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گواہ بن جائیں اور تم دوسری امتوں کی. پوائنٹ یہ سمجھنے کہ دین اسلام ہی جو ہے وہ ملت ابراہیمی، دین ابراہیمی، دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سب کا سب کیا ہے؟ دین اسلام. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی آپ دیکھ لیں کہ اس کا جو نام ہے ایسوسیشن فار اسلامک ایکسیلنس، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. تو تمام انبیاء جو ہیں وہ اسی کو لے کے آئے، وہ ایک ہی پیغام، ایک ہی میسج کیا کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات لوگوں پہ سنا رہے ہیں، اس سے ان کے دلوں کو پاک کر رہے ہیں، ناپاکی کو دور کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ تفرقے کو ختم کر رہے ہیں اور دلوں کے اندر محبت پیدا کر رہے ہیں. اصل جو پوائنٹ ہے وہ تو ہے ہی. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ ایک فرقہ بن کے اور تفرقہ ڈال کے جو ہے وہ کوئی دین اسلام کی سروس کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کسٹوڈین ہیں. سر بہت شکریہ. ہمارے سوال سیکٹ کی ڈسکشن کی طرف گئے. ہم نے قرآن پاک کی اس چیز کو ڈکلیئر کیا کہ ہم لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ قرآن پاک خالصتاً ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا مومن بنائیں اس قرآن کے ذریعے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن کے ذریعے ہی بتایا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کر سکتے. ہماری سوسائٹی کے اندر قرآن پاک کو سنا جاتا ہے، عموماً ہم لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے، پھر اس کو بھول جاتے ہیں. تو فرینڈز آف قرآن میں آپ لوگ ایسی کیا ٹیکنیکس، میتھڈالوجیز بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی یوز کریں گے کہ ہم قرآن کو سن کے جو کچھ ٹائم کے لیے موٹیویٹڈ رہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، گناہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو مانیں گے،
اور کچھ ٹائم کے لیے موت پہ یقین بھی کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر لیکن ہم اب ریفلیکٹ کرتے ہیں اپنے معاشرے کو، چوری عام ہے، سوشل کرپشن عام ہے، مورل کرپشن عام ہے، فائنینشیل کرپشن عام ہے، ظلم کے اس لیول پہ ہم پہنچ چکے ہیں کہ بچیوں کو زندہ دفن بھی کیا جاتا ہے، کارڈ بھی دیا جاتا ہے، اور بھی ہمارے اندر درندگی اگر ہم کہیں تو ایک ایکسٹریم لیول پہ جا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اشارے بھی دیتے ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اس فرینڈز آف قرآن میں ایسی کیا ٹیکنیکس، ایسے کیا میتھڈس آپ یوز کریں گے، کر رہے ہیں کہ یہ ہماری لانگ ٹرم میموری کے اندر چلا جائے اور ہمارے لیے یہ ایک فلاح کی چیز بن جائے، اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے تھرو لیسن دینا چاہتے ہیں اس لیسن کو ہم لے لیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جو سب سے امپورٹنٹ جو قرآن کریم کے اندر جس سے بات ہو رہی ہے وہ خود خلیفہ ہے اور وہ انسان ہے، اور باقی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ تمہارے فائدے کے لیے۔ تو جب بھی غیت بیسیکلی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جب وہ بیسیکلی اس چیز کو مانگتی ہے جو کہ اس سے آپ کہہ سکتے ہیں روڈیمنٹری ہے، سطحی ہے، تو وہ اپنی امپورٹنس کو بیسیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں خراب کر رہی ہوتی ہے۔ مطلب انسان دنیا میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس نے جو ہے وہ مال کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، لڑائیاں جائیداد کے اوپر ہیں، مال کے اوپر ہیں، لوٹ کھسوٹ مال کے اوپر ہے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ رشوت دے کے ہم کام کر لیتے ہیں، جھوٹ ہمارے بالکل عام ہے، ناانصافی ہم کر لیتے ہیں، کیسز کو ہم بیسیکلی برائب کر کے پرچیز کر لیتے ہیں، ججز ہم خرید لیتے ہیں، گورنمنٹ آفیسز میں ہمارے یہی حالات و واقعات ہیں۔ تو یہ سب کا سب قرآن کریم کا انکار ہی ہے۔ مطلب پوائنٹ اس کہ ہم اس چیز کو مانیں یا نہ مانیں، بٹ ہم قرآن کریم کے منکر تو ہیں۔ اب قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی 5 چیزوں سے ایڈریس کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی شعور کی بات کی، مطلب اس کا دماغ، جہاں سے نیت کا اسٹارٹنگ ہے۔ مطلب پوائنٹ اس کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم بتا دیا کہ میں نے تمہیں بیسیکلی ایک انسان بنایا اور تم حق اور باطل دونوں کا فیصلہ خود کر سکتے ہو۔ تو جو الست بربکم کا جو وعدہ ہے کہ میں دنیا میں جا کے آپ کا نام بلند کروں گا، آپ کی حمد و ثنا کروں گا، آپ کی تعریف کروں گا، یہ میں نے وعدہ کیا تھا، مگر میں وہ وعدہ کرنے کے بعد بھولا ہوا اس لیے ہوں کہ میں نے بیسیکلی یہ ہے کہ دماغ کے ساتھ ساتھ دل پہ کام نہیں کیا، میں نے اپنی نفس کو اپنا پہچانا، نفس کے اوپر کام نہیں کیا، میں نے روح اور جسم کے اوپر کام نہیں کیا۔ تو ایفی میں ڈفرینسیشن یہ ہے کہ ہم ان 5 پہلوؤں کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ہمارے جو ریگولر پروگرامز ہیں اسکولس کے، اس میں بھی ہم 5 چیزوں کو بیسیکلی ایڈریس کر رہے ہیں، اور ہم یہ نہیں کر رہے کہ بیسیکلی ہم آپ اس کو یہ کہیں کہ جو ایک فنیٹک قسم کا، ایکسٹریمسٹ قسم کا معاشرہ جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم جو ہے وہ ایجلٹی کی بات کر رہا ہے، قرآن پاک جو ہے وہ ایکسٹریمزم کی بات نہیں کر رہا ہے، قرآن پاک جو ہے وہ ایکسیپٹنس کی بات کر رہا ہے، قرآن کریم جو ہے وہ مورل کریکٹر کی بات کر رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہو از دا پرفیکٹ مومن، واٹ ہی سیڈ پیس بی اپون ہم، a man who stands on the principles of disposition and character۔ اخلاق کی ہمارے آپ دیکھ لیں کہ حالات کیا ہیں، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ we need to become the role model for others۔ مطلب میں وہ بات نہیں کر سکتا جو میں خود کرتا ہوں۔ میں یہ کہوں کہ رشوت مت دیں، میری ہسٹری یہ ہونی چاہیے کہ میں رشوت نہ دی ہو، تو پھر میں یہ کہوں۔ میں نماز پڑھتا ہوں تو میں کہوں کہ میں نماز آپ پڑھیں۔ میں جھوٹ اگر نہیں بولتا تو پھر میں یہ کہوں کہ میں آپ جو ہے وہ جھوٹ مت بولیں۔ میں خود انصاف میں اس کے میزان قائم کرتا ہوں تو میں کہوں کہ آپ انصاف قائم کریں۔ میرا معاشرتی مسئلہ یہ ہوتا جا رہا ہے، میں سے مراد یہ کہ میں پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ میں صرف اور صرف دوسروں کو تبلیغ کر رہا ہوں، مگر خود بھول گیا ہوں کہ میری تربیت بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان 5 چیزوں پہ کام نہیں کیا۔ ہم نے صرف قرآن کریم کو رٹا لگانے سے اور اس کے جو ثواب والا جو پہلو ہے کہ آپ پڑھتے جائیں، اس کا ثواب ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ لازمی سی بات ہے کہ سارے کی ساری کائنات اس کی ہے تو آپ کو ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، اوبیسلی آپ اسی کی ثنا بلند کر رہے ہیں، بٹ وہ کہہ رہے ہیں آپ سے وہ آپ کو نہیں پتہ، تو ان کا کہنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب مثال کے طور کے اوپر ہمارے مسائل کیا ہیں، آپ یہ دیکھیں معاشرے کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتے ہیں یا ہوتا ہے، اس پہ آپ دیکھیں تو آپ کو جو ہے نا گھنٹوں کی اور مہینوں کی ایپیسوڈ ملیں گے۔ یہ شاید لڑائی نہیں ہے، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں، اور اس پہ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں عذاب دینے میں بھی بہت سخت ہوں اور میں جنگ کرنے میں بھی بہت سخت ہوں۔ تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے بہت ہی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رحمت، تو وہ رحمان اور رحیم ہے، اتنا تو وقت دیا پھر اس نے۔ ایک شخص جو ہے وہ
نزا کے عالم سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لے صدقے دل سے، تو اس کی کوشش ہو جاتی ہے. بٹ پوائنٹ ہے اگر توفیق ملے تب جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بیسیکلی کوشش یہ کریں گے کہ ہمارے جو کور ممبرز ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ خود رول ماڈلز ہوں. وہ بات وہ نہیں کرتے ہیں جو وہ خود نہیں کرتے، جو یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں وہ اس کے اوپر سب سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لاگو یا اس کا ادراک مجھ پہ ہونا، اس کے بعد پھر کسی اور کے اوپر ہونا. جزاک اللہ خیر سر، بہت شکریہ اس چیز کو کلیریفائی کرنے کے لیے کہ عمل کا اسپیکٹ ایسا ہے جس کو ہماری زندگی میں ہونے کی ضرورت ہے. ہم پڑھتے بھی بہت اچھے ہیں، ہم سنتے بھی بہت اچھے ہیں ٹائم اس کو، اور اس کے بعد عمل کی جب بات آتی ہے تو ہم اس میں تھوڑے نہیں دوڑ میں کافی پیچھے رہ جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جو کہ شاید مسلمان نہیں کہلاتے لیکن عمل کرنے کی وجہ سے ہم سے بہت آگے نکل گئے. اور ہمیں اس چیز کا بھی ادراک ہونا چاہیے کہ اب اگر ہم لوگوں نے اس طرح کے حالات ہیں، مسلمانوں کا ایک زوال کا ایکسٹریم ٹائم پیک، جیسے پیک ٹائم ہے ایسے ہم کہتے ہیں لوسٹ پیک ٹائم چل رہا ہے، زوال کا بدترین وقت اس وقت امت مسلمہ کے اوپر ہے، اور اس کی شاید وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن کے دوست بن نہیں سکے. میرا اگلا سوال آپ سے پرٹیکولرلی یہ ہوگا کہ عموماً چھوٹے بچوں کی ہم بات کریں، ان کو کسی چیز کے اوپر انہیں کوئی ڈائریکشن دینا اور اس کو اس چیز کے اوپر پختہ کر دینا بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ لوگ جو 60 سے 70 سال کی عمر میں آپ پہنچ چکے ہیں انہیں کا وقت ہے کہ وہ چیزوں کو ٹھیک کریں، کیونکہ انہوں نے خراب کی ہیں تو انہیں سمجھانا ہوگا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر زوال کے بعد ہر چیز کا عروج بھی آتا ہے. تو اگر ہم عروج کی بات کریں تو وہ بچے جو کہ اس پروگرام سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنریشن گیپ آ چکا ہے، جو ہماری یوتھ ہے اس ٹائم پہ، وہ یونیورسٹیز میں جا رہی ہے، ریلیجیس آئیڈینٹی کرائسس، ایتھزم جیسے مسائل اس وقت بہت پرومیننٹ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، پھر ان کے ذہن میں سوال آتے ہیں اور جس انٹلیکٹ کے پاس وہ جاتے ہیں اس کو آنسر نہیں کر سکتا. کیونکہ یہ بھی تو ایک المیہ ہے ہمارے ملک کا کہ اس وقت جو کہ قرآن پاک کے کسٹوڈین ہیں، انفارچونیٹلی وہاں پہ بھی ہمیں بہت چیلنجز ہیں فنیٹکزم کے، ایکسٹریمزم کے. تو فرینڈز آف قرآن اس پوائنٹ کے اوپر، فرینڈز آف قرآن کا پروگرام، فرینڈز آف قرآن کے کسٹوڈینز اس ایریا کے اوپر کس طریقے سے فوکس کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں یا کریں گے کہ وہ یوتھ جو کہ اپنی اس وقت یونیورسٹیز کے اندر ہے، ریسنٹلی گریجویٹ ہو چکی ہے، فریش گریجویٹس ہیں، جو کہ کریٹیکلی اسلام کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد یا تو وہ ایتھزم کی طرف چلے جاتے ہیں یا تو وہ آئیڈینٹی کرائسس میں چلے جاتے ہیں. تو اس کو کس طریقے سے، اس پرابلم کو فرینڈز آف قرآن کس طریقے سے ایڈریس کرے گا. جدید سائنس کا دور ہے، ہر چیز سائنٹیفکلی پروو ہوتی جا رہی ہے. سائنس بھی دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ہی تخلیق ہے اور اس آبزرویشن کا نام ہے جو ہماری فطرت میں ملتی ہے. تو کیا آپ سائنس کی طرف، ٹیکنالوجی کی طرف، فرینڈز آف قرآن کے پروگرام کو لے کر جا کے وہ بچے جو کہ اس تمام مسائل کا شکار ہیں اس پہ فوکس کریں گے، یا تو پھر ہم لوگوں نے قرآن پاک کو صرف پڑھنے کے لیے، سروں پہ رکھنے کے لیے اور اپنی ریچولز کے لیے رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کریٹیکل چیزوں کو رسپانس بیک نہیں کر سکتے؟ یہی ہمارے مسائل ہیں. دیکھیں پہلی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ میری مثال کے طور کے اوپر کل میٹنگ ہو جی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، تو میرا خوشی کا لیول کیا ہوگا؟ دنیا کو بتاؤں گا، اپنے آپے سے باہر ہو رہا ہوں گا جی کہ کل میری ٹرمپ سے ملاقات. اور اس طریقے سے یہ کہ مجھے اگر امریکن ایمبیسڈر کوئی بلا لے تو پاکستان میں آپ حالات چیک کر لیں، کوئی بندہ جو ہے وہ چاہے وہ مولوی صاحب ہوں، چاہے وہ جو ہے وہ کسی مین اسٹریم ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کرتے ہوں، گورنمنٹ آفیشیل ہوں، اپنے گھر والوں کو بتائیں گے، اپنی تصویریں شیئر کریں گے، تشہیر کر رہے ہوں گے، دنیا کو بتا رہے ہوں گے، مگر جہاں مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہوتی ہے تو مجھے شرم آنی شروع ہو جاتی ہے. تو مسئلہ تو پہلے یہاں سے ٹھیک ہوگا کہ اسلام، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ پہ کرم کر دیا، تمام بادشاہوں کا بادشاہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور میرا سب سے بڑا فخر میرا رب ہونا چاہیے، وہ تو ہے نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جی میری جی ایم سے میری بڑی الیکس الیک ہے، میں فلانے جو ہیں وہ ان کو بہت جانتا ہوں، میں فلانے اس بندے کو بڑا جانتا ہوں، میں اس کو جانتا ہوں. انسان تو انسان ہی ہے نا، سارے کے سارے انسان تو کچھ مطلب اوبیسلی وہ سب کے سب آپ کیا کہہ سکتے ہیں، وہ ریت اور پتھر ہے اور کچھ بھی نہیں. جو اصل باقی رہ جانے والی طاقت ہے اور تمام بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ مجھے اسلام کے اوپر جو ہے وہ فخر ہونا چاہیے کہ میں اسلام کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، میں اس رب کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، یا اس نے مجھ پہ کرم کر دیا ہے، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے جس کے کنٹرول میں ہر چیز ہے. تو پہلا مسئلہ تو یہاں سے ٹھیک ہوتا ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ انلائٹمنٹ شروع کس نے کی تھی. اور انلائٹمنٹ سے میری مراد یہ ہے کہ اسلام نے تو دنیا کو بتایا کہ بیسیکلی پروگریس کیا ہوتی ہے, سائنس کیا ہوتی ہے. ہم نے وہ سفر چھوڑا ہے نا. پرابلم تو یہ ہے, قرآن نے تو نہیں آگے روکا کہ جی آپ ہی نہ کرو, بلکہ جو آپ کی ساری آپ دیکھ لیں ماڈرن ہسٹری کے اندر آپ کے اکنامک ماڈلس, مطلب آپ دیکھیں کہ جو ویسٹرن آتھرز ہیں وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو اکنامک پراسپیرٹی خلفاء راشدین کے دور میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک کام شروع کیا, جو دنیا نے دیکھی, اتنی ویلتھ کبھی کریٹ ہی نہیں ہوئی. اکنامک پراسپیرٹی کی آپ بات کر لیں, آپ سائنٹیفک انوویشنس کی بات کر لیں, سائنٹیفک انوینشنس کی بات کر لیں, یہ سب کی سب چیزیں کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہیں. البرونی جو ہے وہ کس کا ماننے والا تھا؟ جابر بن حیان کس کے ماننے والے تھے؟ ہم نے خود ہی جو ہے وہ علم کا راستہ چھوڑ کے اور اگنورنس کا راستہ لے لیا. ایک دوسرے کو وہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو یہ کہیں کہ آپ اس کو دیکھیں, میں اس کو نا لنک کروں گا کہ آپ کی ایجوکیشنل اس کو آپ یہ کہیں کہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پورا کا پورا جو ماڈل ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ بلومس ٹیکسانومی اسٹینڈرڈ کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے. اس میں جو ہے وہ لوگ جو ریممبر کر لیتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں وہ لوور آرڈر تھنکرز ہوتے ہیں, اور جو اپلائی کر کے, اینالائز کر کے, ایویلویٹ کر کے, کریٹ کر کے, ابھی دیکھیں نا کہ جو کیا ہوتے ہیں عمل کرنے والے ہوتے ہیں, وہ کیا بن جاتے ہیں, ہائر آرڈر تھنکرز بن جاتے ہیں, وہ تھاٹ لیڈرز بن جاتے ہیں, وہ بڑی بڑی سائنٹیفک انوینشنز کرتے ہیں. تو بھئی یہ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ قرآن کریم کا خاصہ یہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پہلے میں نے جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی مدد سے ایک دعا مانگی. اس دعا ایک سوال پوچھا, اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا قرآن کریم اتار دیا وتھ ایگزامپلس. یہ ریممبر کر لو, اس کو انڈرسٹینڈ کر لو اور اس کو اپنے اوپر اپلائی کر لو. تو آپ دیکھیں کتنا زبردست طریقے سے بلومس ٹیکسانومی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کھول رہی ہے قرآن کریم کے اندر. ڈرائیو تو وہیں سے ہوا ہے. اب مسئلہ یہ کہ جس نے ڈرائیو کیا ہے وہ سچ نہیں بتا رہا کہ میں نے کہاں سے ڈرائیو کیا ہے. پروگریس وہیں سے آئی تھی. تو جو بک آئی دنیا میں بیسیکلی پروگریس کو لے کے ہے, اور سائنٹیفک انوویشنز اور سائنٹیفک انوینشنز, اور آپ کہہ سکتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ کی بنیاد علم ہے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. دیکھیں آپ کو جو بیسک جو پوائنٹ ہے وہ یہی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات ہوتی ہے. اب ان کے بارے میں پڑھیں, خلفاء راشدین کے بارے میں پڑھیں, ان کی زندگی میں آپ دیکھ لیں تو جو اس دور کے اندر یا اس دور میں جو لوگ تھے جو کہ اینٹی اسلام کی ہم بات کریں, اور وہ پھر جو مشرکین اس وقت موجود تھے یا جو یہودی موجود تھے اس ٹائم, ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ جو ان کا علم تھا وہ روک نہیں سکتا تھا مسلمانوں کی پروگریس کو جو کہ بیسیکلی چل رہی تھی, اور یہی وہ ڈس ایگریمنٹ تھا. تو اب یہ کہ, اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ کیا ایک لائن ہے پروگریس کی, 7 سینچری کی آپ پروگریس کو دیکھیں, مسلمانوں کا بیسیکلی دنیا کے اندر انفلوئنس دیکھیں, وہ تو سارا کا سارا بیسیکلی ایک پروگریسو اور ایک جو ماڈرنٹی سے مراد یہ ہے کہ ماڈرن چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی بات کو, دوسرے کی رائے کو بیسیکلی اس کا احترام کرنا. یہ تو بیسیکلی مسلمانوں نے سکھایا. سائنس میں پروگریس کرنا, ٹیکنالوجی میں پروگریس کرنا, آپ دیکھتے جائیں کس کس چیز کی انوینشنز جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے ہوئی ہوئی ہیں, اور کتنے نوبیلیئرز مسلمانوں نے نکالے. تو ہم نے خود وہ سب چیزیں چھوڑ دیں, اور چھوڑ کے ہم جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں اگنورنس کے راستے کے اوپر, اور جیسے آپ نے کہا تفرقے اور فرقہ پرستی, اور پھر اس کے بعد نفرتیں مسلمانوں کی آپس میں. مطلب پوائنٹ اس کہ میں مثال کے طور کے اوپر کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو فالو کرتا ہوں تو یہ لازمی تو نہیں کہ میں دوسری پولیٹیکل پارٹی کے بندے سے نفرت کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں کہ تم میری محبت میں ساری مخلوق سے محبت کرو. تو پوائنٹ اس کی مجھے بیسک چیز سمجھ نہیں آ رہی نا, تو ہر چیز کا جواب وہاں پہ ہے, اور وہیں سے ہم نے جو ہے وہ انشاءاللہ عزیز ہر چیز کو بیسیکلی ڈرائیو کرنا. انشاءاللہ عزیز